الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، یہود کی قباحتوں کا ذکر تھا۔ آج کی آیت کریمہ میں بھی یہود کی قباحت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو متنبی کیا، مسلمانوں اس سائشی طبقے سے محفوظ رہنا۔ یہ ہر حربہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ان میں سے آج ایک حربہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی اپنے چھوٹے یہودیوں کو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ اور اس کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان کا اظہار بھی کرو۔ صبح صبح جاؤ، بیٹھو، دن بھر بیٹھو، لوگوں کو اپنے آپ کو دکھاؤ ہم آئے ہوئے ہیں، ہم ایمان لائے۔ شام کو 2 اعتراض کر کے واپس آ جاؤ۔ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ دین سے پھر جائیں گے، دین سے لوگوں کو خراب کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا یہ دیندار بن کے بھی آئیں، خطرہ ہے ان سے۔ اور نمبر 2، دوسری بات اپنے یہودیوں کو کہتے ہیں یاد رکھو، جاؤ مسلمانوں کی مجلسوں میں، نبی کے پاس جاؤ، صحابہ سے میل جول رکھو، اپنا مفاد حاصل کرو، لیکن بات یاد رکھنا یہودیت کے علاوہ کسی کی پیروکاری نہ کرنا، تابعداری یہودیت، باقی ان کے پاس جاؤ مفاد حاصل کرو۔ تو یہ مفاد پرست طبقہ ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا یاد رکھو ہدایت وہ ہے جس کو رب دے دے۔ کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں ایمان لاؤ، لیکن ہدایت دل میں نہیں۔ فرمایا کہ ان کے اندر یہ بغض میں جلتے ہیں کہ مکہ کے یتیم محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبوت کیسے دے دی، کتاب کیسے دے دی ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو یہ کسی کو کچھ عطا کرنا یہ اس کا فضل ہے، وہ اس کے فضل اس کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، کسی کو اشکال کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جس کو نبی بنا لے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اب محمد الرسول اللہ کو نبی بنایا، اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات ذکر کر کے کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے مسلمانوں ہوشیار رہو، یہ بڑے سائشی ہیں۔ فرمایا وقالت، اور کہتے تھے، طائفتن، ایک گروپ، من اہل الکتاب، یہودیوں میں سے، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے، کہتا کیا اپنے ماتحتوں کو، آمنو،
ایمان لے آؤ بالذی اس کتاب پر، اس محمد پر، انزلہ جو اتاری گئی کتاب، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، آمنوا جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لاؤ۔ وجہ النہار دن کے پہلے حصے میں، صبح صبح جاؤ کہو ہم ایمان لاتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَاکْفُرُوا اور کفر کا اظہار کر دو، کفر کر دو، آخرہ دن کے آخر میں، کیوں؟ لعلہم تاکہ وہ مسلمان بھی یرجعون دین سے پلٹ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا دوسری بات اور یہودیوں کو کہتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا مت ایمان لانا، مت یقین کرنا، اِلَّا لِمَنْ البتہ اس آدمی کی بات کا یقین کرنا، تابع دینکم جو تمہارے دین کی تابعداری کرتا، بات صرف اپنے یہودیوں کی ماننی ہے، نبی کی بھی نہ مانا۔ اللہ قل نبی ان کو یہ بتا دو، ان الہدی بے شک ہدایت، ہدی اللہ وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے، زبانی دعووں سے ہدایت نہیں ہے۔ اچھا تم اس بات پہ لڑتے ہو ان یوتا کہ دیا گیا احد کسی ایک بندے کو مثل ما اس کتاب کی طرح کتاب دے دی، اوتی تم جو تمہیں دی گئی تھی انجیل، اسی طرح ایک بندے محمد کو دے دی کتاب، اس پہ غصہ ہے تمہیں؟ او یحاجوکم یا وہ جدال کرتے ہیں، لڑتے ہیں تم سے، عند ربکم اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے ہاں لڑو گے، کیوں نبوت دے دی، کیوں وحی دے دی؟ قول ان کو بتا دو، ان الفضل بے شک فضل سارے کے سارے بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے کنٹرول میں ہے، یوتی وہ فضل عطا کر دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، واللہ واسع اور بڑی وسعتوں والا ہے، وہ مکہ کے یتیم کو تاج نبوت پہنا دیتا ہے، علیم وہ جانتا ہے کون کس چیز کا مستحق ہے، کس کے اندر کیا کوالٹی وہ جانتا ہے، اسی کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ یحتس وہ خاص کر دیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ رب العالمین ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضلوں والا ہے، نوازنا چاہے تو وہ مکے کے یتیم کو تاج نبوت نہیں نبیوں کا سردار بنا دے، امام بنا دے، بڑا فضل ہے اس کا، جیسے جیسے نوازے۔ یہودیوں کی قباحت کو آپ سن رہے تھے، اور ابھی بھی ترجمے میں آپ نے سماعت کیا یہودی کیسے ظالم ہیں۔ ایک طبقہ ہے آگے بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہودی مفاد پرست طبقہ، دین کا متعصب طبقہ ہے، تعصب کوٹ کوٹ کر یہودیت کے اندر بھرا ہوا ہے، اور اپنے مفاد کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے اور حقیقت کی طرف نہیں آتا، اس کو اپنا مفاد درکار ہے اور تعصب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے دائیں بائیں آپ نے سنا ایک بڑے یہودی تھے، اسلامی حکومت قائم ہوگی، نبی نے ان سے معاہدہ بھی کر لیا کہ دیکھو ہماری اسلامی حکومت قائم ہوگی، اگر آپ باہر کی طاقتوں کے ساتھ ساز باز کر کے ہمیں نقصان نہ دیں، ہم آپ کا پورا تحفظ کریں گے، ہماری حکومت آپ کا تحفظ کرے گی، آپ ہمارے خلاف رشوت دمانیاں نہ کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ان سے تھا، لیکن اس کے باوجود اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت دیکھی نا، ان کو ہضم نہیں ہوئی، اسلامی حکومت بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے، طاقتور ہوتی نظر آئی ہے، اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے لوگ اسلام میں جا رہے ہیں، دور دراز سے لوگ اسلام میں آتے جا رہے ہیں، اسلامی حکومت اور اسلامی مذہب مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حربہ انہوں نے کیا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومت تو ہو گئی ہے، مفاد بھی ان سے لینا ہے، پیسے بھی لینے ہیں، تعاون بھی لینا ہے، فلہذا ان کے سامنے جا کر صبح صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں، مسجد نبوی میں جاؤ، کلاس میں بیٹھو اور کہو ہم قرآن مانتے ہیں، محمد قرآن پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی کہو ہم قرآن مانتے ہیں، اظہار کرو قرآن کا، ایمان کا اظہار کرو۔ اس کا ایک بڑا فائدہ ہے، تم مسلمانوں سے مفاد لے لو گے، تعاون لے لو گے،
دنیاوی مال و دولت بھی مسلمان تمہیں دے دیں گے اسلامی حکومت میں جیسی ہوتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہو جائے گا۔ دوسرا، صبح صبح ایمان کا اظہار کرو جا کر، جی ہم مانتے ہیں قرآن کو، دن بھر بیٹھو ان کے ساتھ ملو، جی ٹھیک ہے مانتے ہیں، دن بھر باتیں سنو، تعلیم سنو، قرآن سنو، نبی کا فرمان سنو، اور رات کے وقت جب ختم عصر کے بعد درس، تم وہاں 2-4 اعتراض قرآن پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر کے انکار کر دو۔ یہ قرآن ہم نہیں مانتے، اس میں یہ بات ہے، یہ نبی ہم نہیں مانتے، اس میں یہ بات ہے، 2-4 اعتراض کر کے آ جاؤ۔ اور جب آپ 2 اعتراض کر کے انکار کر دو گے، کفر کا اظہار کرو گے، آ جاؤ گے ناراض ہو کر، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا، ہمارے یہودی جو مسلمانوں کی طرف مائل ہونے والے تھے وہ کہیں گے اوہو یہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہاں گیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو اندر سے دیکھا، مسلمانوں کی کلاس میں بیٹھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، یہ جو ناراض ہو کر آئے ان کو کوئی کمیاں نظر آ گئی ہیں، یہ دین مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، تو جانے والے مائل ہونے والے یہودی رک جائیں گے، اسلام میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ اپنے دیندار طبقے کو کہتے جاؤ بیٹھو، شام کو انکار کر دو، تو یہودی بھی متنفر ہو جائیں گے کہ او جی فلانا ہمارا مسلمان کیا وہ یہ بتاتا ہے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ دین کے خلاف ہے، ان کا دین غلط ہے، ان کا قرآن غلط ہے، ان کا نبی غلط ہے۔ تو یہودی جو ادھر مائل ہونے والے تھے وہ بچ جائیں گے۔ کیسے ظالم اپنی یہودیوں کو بچانے کے لیے کیسا حربہ کیا۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کیا ہوگا کہ جو ہمارے ان کے مسلمان کچے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، یہودیوں کے علاوہ بھی ہیں، جب آپ رات کو ناراض ہو کر 2-4 اعتراض کر کے واپس آؤ گے، ایک پر شور ہو جائے گی، وہ دیکھو جی یہودی پڑھا لکھا طبقہ ہے، کتاب والا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تورات ماننے والے ہیں، وہ پڑھا لکھا طبقہ بھی سمجھدار طبقہ ہے، جب وہ کہتا ہے یہ ناقص لوگ ہیں، وہ اعتراض کر کے چلا گیا تو کچے مسلمان بھی کہیں گے معلوم ہوتا ہے اس میں کچھ کمزوری ہے، ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو اس طرح مسلمان جو ہو بھی گئے وہ بھی مرتد ہو جائیں گے۔ کیسے بے ایمان تھے، قرآن نے فرمایا یہ بے ایمان یہودیوں کو سمجھو کیسے یہودی ہیں، مفاد بھی لے رہے ہیں، اسلام کو نقصان بھی دے رہے ہیں، جاؤ جا کر فائدہ بھی ہوگا، اسلامی حکومت سے مال لے لیں گے۔ نمبر 2، یہ کام کرو، مزید جانے والے یہودیوں کے لیے رکاوٹ بن جاؤ، اندر جو کچے پکے مسلمان شکوک شبہات پیدا کر کے ان کو مرتد بنا دو، اس کے لیے جاؤ۔ وقالت طائفۃ، فرمایا کہ ایک طبقہ تھا ان یہودیوں میں سے بڑے کا، سرمایہ داروں کا، وہ کہتا تھا من اہل کتاب آمنو، اپنے مولویوں کو اپنے ماتحتوں کو کہتا ہے جاؤ ایمان لاؤ بالذی، اس کتاب پر، انزل علی الذین آمنوا، جو مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، وجہ النہار، صبح کے ٹائم پر جاؤ ایمان کا اظہار کرو، کلاسوں میں بیٹھو نبی، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری ٹائم پہ کفر کا اظہار کر دو کہ یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے نبی پر، اس کے قرآن پر، یہ اعتراض ہے، 4 اعتراضات جڑ دو، کچے مسلمان شکوک و شبہات میں پڑھ کر مرتد ہو جائیں گے، اور ادھر سے جانے والے یہودی رک جائیں گے، جی فلانا گیا تھا وہ ناراض ہو کر آ گیا، وہ اعتراض لگاتا ہے، سچے ہوتے تو وہ واپس نہ آتے نا۔ اتنے بے ایمان تھے، فرمایا کیا ایسے کیوں کرتے تھے، صبح جاؤ شام کو انکار، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمانوں کو لٹا دیں پیچھے، یہودی جو جانے والے وہ بھی لوٹ جائیں، جو مسلمان چلے گئے مسلمان ہو گئے وہ بھی واپس لوٹ جائیں، لعلہم یرجعون، فرمایا ان کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں، اور آج بھی اللہ معاف فرمائے پڑھا لکھا طبقے کے اندر اسلام پر اعتراض، میٹھے ہو کر اسلام میں آتے ہیں، 4 اعتراض کر کے پھر چلے جاتے ہیں، وہ طبقہ کہتے ہیں یہ جو اعتراض ہے نا، ہاں یہ بات گڑبڑ ہے، قرآن گڑبڑ ہے، یہ قرآن والے گڑبڑ ہیں، یہ مسلمان گڑبڑ ہیں، طرح طرح کے اعتراض آج بھی ایسے کر دیتے ہیں، اور اس وقت بھی کرتے تھے، اس وقت بھی کرتے، آج کل بھی ہیں۔ آج کل یہ پچھلے دنوں بزرگ کا اعتراض تھا، اس وقت بھی تھا کہ یہ مسلمان اگر سچے تھے یہ عہد میں مارے کیوں گئے ہیں،
احد میں تو شہید ہوئے تھے 70، بے شمار زخمی ہوئے۔ محمد کا قرآن سچا، یہ پن کی پٹائی کیوں ہوئی؟ سچے قرآن کی وجہ سے برکت ہونی چاہیے۔ حالانکہ کوئی بات نہیں، دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں، دین کے لیے جو قربانی دے گیا شہید ہو کر اعلیٰ درجہ پا گیا، جو زندہ ہے دین کی خدمت کر کے درجہ پا گیا۔ صحابہ میں سے اعلیٰ لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا۔ اور آج کل بھی کہتے ہیں مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، ہر جگہ لوٹا جا رہا ہے، پٹا جا رہا ہے۔ اگر ان کا مذہب سچا، ان کا قرآن سچا، ان کا نبی سچا، تو پھر اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ سچے ہوتے تو مار کھاتے جگہ جگہ، واقعتاً مار تو کل پڑ رہی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے، وہ ہمارے اعمال کی کمزوری سے پڑ رہی ہے۔ دین میں تو کوئی قدغن، قرآن میں کوئی کمی، اسلام میں کوئی کمی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کمی نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال میں کمی ہے۔ اللہ ہمیں اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم غیر کا اعلی کار بن کر غیروں کے تابع ہیں، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، غیروں کے کبھی پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، وہ ہماری اپنی غلطی تھی۔ ہم نے اپنے اسلام کو مضبوط پکڑ کر اسلامی بنیادوں پر ہم کھڑے نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے غیر کا اعلی کار ہیں، غیر کے شکنجے میں ہیں، غیر کی گرفت میں ہیں۔ وہ کبھی ہمیں اونچ نیچ کر کے کسی کو کس ملک کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی کس ملک میں، کبھی کس ملک میں۔ دنیا کہتے ہیں یہ سچے ہوتے ہیں، ان کا یہ حال کیوں ہوتا ہے؟ ہیں سچے، لیکن ہمارے عمل کی کمزوری تھی، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بہت سارا طبقہ کہتا ہے جی دیکھو فلاں ملک میں مسلمان مارا جا رہا ہے، فلاں ملک میں مسلمان مارا جا رہا ہے، فلاں ملک میں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ اتنی ریاستیں، اور واقعتاً 56-57 ریاستیں مسلمانوں کی ہو کر لٹے پٹے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کی کمزوری تھی، ہم نے پورا قرآن کو نہیں لیا، لے لیتے یکجان ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے اعتراضات آج بھی یہودی کرتا رہتا ہے، بڑی سازش اور پروپیگنڈے کرتا ہے، طرح طرح کے۔ آگے ایک اور بات یہودی کرتے تھے نبی کے دور میں، اور آج بھی ہے۔ یہودی کہتے ہیں جاؤ مسلمانوں کے ساتھ، بیٹھو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی کتابیں بھی سنو، لیکن بات ان کی ایک نہ ماننا، جی کرو سب کو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، بات اس کی ماننی ہے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ بات یہودی کی ماننا، باقی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ مسلمانوں کی باتیں سننے میں کیا حرج ہے؟ مسلمانوں کے قریب ہونے میں کیا حرج ہے؟ بات ان کی ایک نہیں ماننی ہے، بیٹھو ان کے ساتھ، ان کو اپنے قریب کرو، یا تو ان کو بھی مرتد بنا دینا، لیکن تم ادھر نہ جانا، تم اپنے دین کے پیروکار بنو۔ یہودی چربا آج بھی یہی کرتا ہے، مرزائی اسی کی نسل ہے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا، میٹھا، سب کچھ کرتے کرتے بات کرو بھائی نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ختم نبوت کا نظام ختم، اس وقت بات نہیں مانتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ گیا، حدیث یہ کہہ گئی، کر کے ادھر ادھر کر دیتا ہے، مانتا نہیں، لیکن شکار کرنے کے لیے آ کر قریب بیٹھتا ہے۔ مرزائی ہے، یہودی ہے، یہودیوں کے جتنے چربے ہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ کہتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا سنو، دین کے پاس آتے ہو، بیٹھتے ہو، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھتے، قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، ہدایت وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے۔ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہدایت نہیں ملی تو کیا کریں؟ اور نمبر 2، ان کو جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس بات کا ان کو غصہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے محمد بن عبداللہ مکے کے یتیم کو نبوت کیوں دی ہے؟ یہ ہمارے خاندان یہودیوں کے اندر نبی آخر زمان ہونا تھا، اس بات پہ غصہ، اس غصے کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، وگرنہ نبی والی صفات اور تعریفات ان کی کتابوں میں موجود، بشارتیں موجود۔ فرمایا نبی کوئی بات نہیں، ہدایت تو جس کو اللہ دے گا، یوتا احد مثل ما اوتیتم، یہ نہیں لڑائے غصہ کرتے ہیں یوتا، مگر دیا گیا احد ایک بندے کو، مثل ما اس طرح کی کتاب جو ان کو دی گئی، اور یحاجکم عند ربکم، یا وہ لڑائی کریں گے اپنے رب کے ہاں کہ اللہ کیوں دیا ہے کہ اس محمد کو نبوت، اس کو قرآن کیوں دیا؟ قل ان کو بتا دو ان الفضل بید اللہ، فضل سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے عطا کرے، وہ تم سے پوچھ کر نہیں دیتا ہے۔
یوتی ہے من یشا، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل دے دیتا ہے، کسی کو تھوڑا فضل، کسی کو زیادہ۔ اور مکہ کے یتیم کو ختم نبوت کا تاج بھی پہنا دیا، نبی بھی بنا دیا، نبیوں کا امام بنا دیا ہے، نبیوں کا سردار بنا دیا، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ وہ جسے چاہتا دے دیتا ہے، واللہ واسع، وہ بڑی وسیع فضل والا ہے، اس کے فضل وسیع ہیں، وہ غریبوں کو بھی نوازتا ہے، امیروں کو بھی نوازتا ہے، یتیموں کو بھی نوازتا ہے، بے سہاروں کو بھی نوازتا ہے، لیکن نوازنے میں علیم، وہ جانتا ہے اندر کو بھی ظاہر کو بھی کہ اس کے اندر کیا کوالٹی ہیں، اس کو میں کیا اعزاز دوں، اسی کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر بھی اپنے فضل فرمائے، تو فرمایا وہ جانتا ہے کہ کس میں کیا کوالٹی ہے، کس کو نبی بنانا چاہیے، کس کو اپنا قریب بنانا چاہیے، کس کو اپنی قرآن کی امانت دینی چاہیے، وہ سب کو جانتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا غصہ نہ کرو، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہے، جسے چاہے وہ اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اللہ بڑے فضلوں والا ہے، اس کے فضل بے انتہا ہیں، وہ اپنے فضل سے نواز دے جیسے جیسے نوازے، اس کی شان کریمی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے فضل نصیب فرمائے، دین نصیب فرمائے، دین پر عمل کا فضل نصیب فرمائے، ایمان والی موت، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم